أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے ایک اہم فریضہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت سے ہم سب کو جڑنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، تو اس مجلس کے اختتام پر ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنے مبارک مجلس میں جو ہے جوڑا ہے، اور اللہ اس کا جو ہے اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اتار دے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ہم سب نے جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ہم سب ایمان والے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والی ذات فاعل حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، سب کچھ کرنے والی ذات وہی ہے، اسی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور ہمیں جو ہے نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے ہمیں امید ہے، صرف اور صرف ہمیں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا بھی ایمان بنایا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، جو قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے پیارے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو عصا جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ میرے ہاتھ میں یہ جو ہے ایک عصا ہے اور اس سے میں اپنی بہت سی ضروریات پوری کرتا ہوں، اس سے جو ہے بکریوں کو چارہ دیتا ہوں اور بہت سی ہماری ضرورت کی چیزیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو زمین میں ڈال دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین میں ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا ہاتھ میں، وہ عصا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ موسیٰ کہ یہ اب بتاؤ کیا ہے یہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو آپ چاہیں وہ ہے، یہ نہ عصا ہے نہ یہ اژدہا ہے، جو آپ کی مرضی ہے وہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے جو ہے نبیوں کا بھی ایمان بنایا، اور اسی طریقے یہ کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے اس لیے بیان کی، ہم اس کو بار بار پڑھیں، بار بار کہیں، بار بار سنیں، تاکہ ہمارا بھی ایمان بنے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کرنے کے لائق نہیں، کوئی کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ جو ہے اپنے غیر کے بغیر بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی والدہ کا واقعہ جو ہے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جو ہے لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ان کی والدہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں جو ہے فرعون کی پولیس آ کر کے اس کو بھی نہ قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اے والدہ، موسیٰ کی والدہ، اگر تم اس کو دودھ پلاؤ، لیکن اگر تمہیں ڈر محسوس ہو اور تمہیں یہ لگے کہ کہیں اس کو فرعون کی پولیس قتل نہ کر دے، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کو جو ہے ایک صندوق میں رکھ کے، ایک تابوت میں رکھ کر کے دریائے نیل میں ڈال دو، فلتہی فی الیم، اس کو جو ہے دریائے نیل میں ڈال دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رادوہ الیک، ہم جو ہے اس کو تمہیں پھر واپس لوٹا دیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو ہم رسولوں میں سے بنائیں گے، اس کو میں اس کو اپنا رسول بناؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یأخذوہ عدو لی وعدو اللہ، اور اس کو لے گا کون، اس کو پکڑے گا کون، اس کو وہ آدمی پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، یعنی فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے ان کو صندوق میں رکھ کر کے اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے عقل میں آنے والی بات ہے یہ کہ دریائے نیل میں اور بچے کو جو ہے رکھ کر کے اور دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے انہوں نے جو ہے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر کے اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر واقعہ ہم کو پتہ ہے کہ قرآن کے اندر پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ دریائے نیل میں جو ہے وہ جا کر کے وہ بکسا جو ہے وہ تابوت جس میں رکھا تھا وہ جا کے فرعون کے محل کے سامنے ٹھہر گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کو دیکھا گیا تو اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب میں نے اس کے اوپر جو ہے اپنے محبت القا کر دی، محبت ڈال دی، ان کے چہرے کے اندر ایک عجیب دلکشی پیدا کر دی کہ جو دیکھے وہ اپنا دل دے بیٹھے۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے اس کو جب دیکھا تو وہ اپنے دل پہ قابو نہیں کر پائے اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کریے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہو سکتا ہم کو یہ فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب بتائیے لاکھوں بچوں کو قتل کرنے والا فرعون وہ جو ہے آج اپنا دل جو ہے ہار گیا، وہ اس کے دل میں کیا بات آئی اور اللہ نے جو ہے اس کے دل میں کیا بات ڈالی کہ لاکھوں بچوں کو قتل کروانے والا، اور دیکھیے آج موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہہ رہا کہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے پورا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعات قرآن کے اندر کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہمارا ایمان اور یقین جو ہے، ہمارا بھی اللہ کا مطالبہ بھی ہم سے یہی ہے کہ ہمارا بھی ایمان اور یقین اسی طریقے کا ہو۔ قرآن میں اللہ نے بار بار کہا آمنوا کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے، جیسا نبیوں کا ایمان تھا، کیونکہ اگر اس کے اندر ذرا سا بھی جو ہے ہمارے ایمان اور یقین میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوگا تو پھر وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر واقعہ کیا ہوا کہ جب اس کو لے جایا گیا محل کے اندر تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ساری دودھ پلانے والی کو ان کے اوپر حرام قرار دیا، حرام کر دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں۔ اب جو ہے ان کی ماں بھی پریشان تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا جاؤ محل میں دیکھ کر کے آؤ کہ کیا ہوا۔ اب ان کی بیٹی جب گئی وہاں پہ محل کے اندر تو دیکھا کہ یہ عجیب حالات ہیں، تو فرعون کے پاس گئی، اس نے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ میں تم کو ایک ایسے گھر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جو اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے اور وہ آپ کے جو ہے ہمدرد بھی ہوں گے۔ لیکن ان کی ماں جو ہے اتنی زیادہ پریشان تھی، قرآن نے جو ہے اس نقشے کو جو ہے قرآن میں اللہ نے کیسے نقشہ کھینچا ہے، ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، کہ اگر ہم ان کی ڈھارس نہ باندھ دیتے اور ان کے دل کو ہم اگر مضبوط نہ کر دیتے تو یہ اپنا راز جو ہے فاش کر دیتے۔ اللہ نے ان کے دل کو جو ہے مضبوط کر دیا تھا ان کی ماں کا۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ لے کر کے آؤ، تو وہ اپنی امی کو ساتھ میں لے کر کے گئی، اور اس کے بعد جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا وہ پینے لگے تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی ماں نے کہا کہ بھائی ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے۔ پھر وہ جو ہے کہنے لگے ٹھیک ہے جائیے ان کو اپنے پاس جو ہے رکھیے اور ہم جو ہے ہر مہینے تمہاری تنخواہ بھی جو ہے بھجوا دیا۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کو واپس کر دیا تاکہ ان کی آنکھیں جو ہیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولی تحزن، اور ان کو کوئی ٹینشن نہ رہے، کوئی ان کو پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی حزن کوئی غم نہ ہو، ولی تعلم، اور جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے شکایت بھی کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ تو دیکھیے یہ ایمان یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر جو ہے یقین کرنا یہ اصل چیز ہے۔ جب ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے یہ مدد آئے گی۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان اللہ کے وعدوں پر ایسے یقین کرے جیسے کہ موسیٰ کی ماں نے یقین کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دوگنا انعام کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور فرعون کے خزانے سے ہر مہینے تنخواہ بھی آ رہی ہے، ڈبل انعام، دوگنا انعام۔ یہ دیکھیں اللہ کا وعدہ یہ ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ جو ہے وہی معاملہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے، اس لیے قرآن میں بیان کر دیا ہے رہتی دنیا تک کہ اللہ کے وعدے وہی ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ ہماری ایمان میں کمزوری ہے میرے بھائی، جب ہمارا ایمان بنے گا تو پھر ہمارے اعمال کے اندر جان آئے گی، اور اعمال کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس کے اندر اثر رکھا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور چیزوں کے اندر تاثیر اور چیزوں کے اندر اثرات جو ہوتے ہیں یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ بھائی کوئی آدمی زہر گھر میں نہیں رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم زہر گھر میں رکھیں گے کوئی کھا لے گا مر جائے گا، اتنا یقین ہے، تو کوئی آدمی زہر گھر میں نہیں رکھتا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ لیکن چیزوں کے اندر اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ ایسے ایمان، ایسے مومنین جو کہ اپنے نمازوں کی پابندی بہت خشوع اور خضوع سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ یہ کامیابی کیا ہے میرے بھائی؟ یہ فلاح کا لفظ جو ہے بہت عام ہے، یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی، ایسی کامیابی کہ جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ وہ کامیابی ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے پہ کیا فائدہ اللہ نے فرمایا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، اگر تم روزوں کی پابندی کرو گے تو تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ تقوی پہ کیا ملے گا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ اہل بستی والے، علاقے والے ایمان لائیں اللہ پر اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دے گا۔ یہ دیکھیں تقوی کا فائدہ یہ ہے میرے بھائی، چیزوں کے اندر اللہ نے اثرات رکھے ہیں۔ جب ہم ایمان، اور اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال پر دو خوشخبری سنائی۔ ایک تو نگد ہے کہ ہم اس کی زندگی شاندار کر دیں گے، اس کو زندگی کے اندر مزہ آئے گا، بالطف زندگی گزارے گا، بہت مزے کی زندگی گزارے گا، اور مرنے کے بعد جو ہے اس کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کہ میرے احکامات کو جو توڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ یہ نگد نقصان ہے، یہ نگد عذاب ملے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن جو ہے ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے احکامات سے یہ اندھا بنا رہا، تو قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا۔ یہ دیکھیں اثرات اللہ نے کیسے رکھے، اعمال کے اندر کیسے اثرات رکھے، تو چیزوں کے اندر اللہ نے اعمال کے اندر تاثیر رکھی ہے اللہ نے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جب ہم اس پر جمیں گے
اور ایک ذمہ داری ہمارے اوپر اور ہے کہ ہم ایمان کی محنت کریں اور اعمال پر جمیں. جب ایمان کی محنت ہوگی ہمارے اندر ایمان بنے گا تو پھر اعمال پہ ہم جمع ہوں گے, ہم اعمال کے اوپر جمیں گے. اور قرآن میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ استقامت کا ہی وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اصل چیز جمنا ہے, کیا چھوڑا چھوڑ پکڑ کے کرنا, اس پہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اصل جمنا ہے, اصل چیز جمنا ہے اور موت تک کے جمنا ہے. قرآن میں حتیٰ یأتی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت تک کے اللہ کی غلامی کرو, اللہ کی عبادت, اللہ کی غلامی موت تک کے کرو. اور ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے, اور جمنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اس کام کو اپنے بھائیوں تک پہنچانا ہے, اس کی دعوت کو خوب ہمیں عام کرنا ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کے لیے اتنی کوشش کرو, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ, اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس کی محنت کرنے کا حق ہے. اور اللہ نے ساری دنیا میں پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی ہے. وہ اجتبا کو, اور اللہ نے دین میں کسی قسم کی مشقت نہیں رکھی ہے, تو دین کو تمہارے لیے بالکل آسان کر دیا ہے. اور اسلام کے احکامات جو ہے وہ دین ابراہیمی پر ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دین پر قائم رہو. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے, یعنی تم کو جو ہے وہ تمہارا نام جو تم کو لقب دیا ہے وہ مسلمین کا لقب دیا ہے, قرآن میں اور قرآن سے پہلے بھی. اور مسلمین کے معنی کیا ہوتا ہے, فرما بردار, وفا شعار, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, اپنے آپ کو جو ہے حکموں پر ڈال دینا, یہ ہے, یہ مسلمین کے معنی یہ ہے. اور اللہ نے ہم کو کیوں منتخب کیا ہے, اس لیے تاکہ جو ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے اوپر گواہ بنے, اور ہم سب جو ہیں وہ لوگوں کے مقابلے میں جو ہے گواہ بنے. اس لیے اللہ نے جو ہے ہمیں برپا کیا دنیا کے اندر. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جہاں پہ آیا ہے وہاں پر کیا لفظ استعمال ہوا, یجتبیک ربک, اللہ تم کو چنے گا. یہ مضارع کا صیغہ, اب جو عربی پڑھتے ہیں وہ سمجھیں گے مضارع کا صیغہ ہے, اور یہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا, وَاجْتَبَاكُمْ, چن چکا ہے اللہ نے, تم کو چن لیا ہے. بہت فرق ہے دونوں میں. مضارع کے صیغے میں بالکل وہ نہیں ہوتا ہے, یہ ماضی کا صیغہ مطلب چن چکا ہے, تمہارا یہ فیصلہ کر چکا ہے, اب اس میں کوئی گنجائش شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم, اور جب ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی کہ ہم ایمان کی محنت کریں گے, میرے بھائی آج جو ہے اس کام کی, اس دین کی محنت, صحابہ کیا فرماتے تھے, تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے. یہ بات کیوں کہتے تھے, اس لیے کہ صحابہ نے دین کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی تھی, دین کے لیے بڑی محنتیں کی تھی, تب ہم آج ہمارے پاس دین ہم تک پہنچا ہے. جو ایمان صحابہ نے بدر کے دن تلوار کے سائے کے نیچے جو ایمان بنایا تھا, اور آج ہم اے سی کے اندر بیٹھ کر کے وہ ایمان کا ہم تصور کیسے کر سکتے ہیں بھائی. اس کے لیے ہم مشقت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, تب پھر ہمارا ایمان ایسا بنے گا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. تو ایمان بنانے کی جب ہماری محنت ہوگی اور اس کے بعد ہم عمل پہ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے, جب دعوت دیں گے تبھی ہمارا ایمان بنے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یقین بننے کا راستہ صرف اور صرف دعوت ہے. جتنا دعوت سے یقین بنے گا اتنا کسی اور چیز سے یقین نہیں بنے گا. تو جب ہماری محنت دعوت کی محنت ہوگی تو ہمارا یقین بنے گا, تو ہم عمل پہ کھڑے ہوں گے. اور جب ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر سارا نظام ہمارے تابع اللہ کر دیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کام جو ہے یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے.
تسخیر عالم کا نسخہ ہے پورا. وسخر لکم ما فی السماوات وسخر لکم ما فی السماوات والارض کہ اللہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مسخر کر دے گا اور کر کے دکھایا ہے اللہ نے. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے. ایک مرتبہ جو آگ ہوا پانی سب اللہ نے جو ہے ان کے قبضے میں دے دیا تھا. ایک مرتبہ زمین جو ہے ہلنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے زمین تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے زمین پہ تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین رک گئی. ایک مرتبہ حر شرطیہ مدینے کا ایک حصہ حر شرطیہ کہلاتا ہے, وہاں ایک پہاڑ اس سے ایک آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے کہا کہ جاؤ اس آگ جہاں جہاں سے نکلی وہاں واپس کر کے آؤ. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک کپڑا لے کے اس کو کوڑا بنایا, اس کوڑے سے مار مار کے اور اس جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس کر دیا. تو یہ سارا نظام اللہ ہمارے تابع کر دیں گے میرے بھائی. لیکن اب وہی بات ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول کرتے ہیں. اور اللہ فرمانے إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا چاہے مرد ہو یا عورت. جب اللہ اتنے قدردان ہیں تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم بھی قدم بڑھائیں. لیکن میرے بھائی 2 چیزوں کا خیال رہے کہ ہمیں منزل ہمارا راستہ بھی سیدھا ہو اور ہم قدم بھی اٹھائیں, کیونکہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارا راستہ بھی سیدھا ہو اور ہم قدم بھی بڑھائیں. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی, اگر ہمارا راستہ سیدھا نہیں ہوگا تب بھی ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے, اور اگر ہمارا راستہ تو سیدھا ہے لیکن ہم قدم نہیں بڑھائیں گے تب بھی ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے. الحمدللہ اللہ نے یہ ہمیں جو اس زمانے میں جو ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. اب ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور اللہ جب اتنے قدردان ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم جو ہے اپنے قدم کو بڑھائیں اور ہم اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ جو ہے ہم محنت کریں گے اور کوشش کریں گے اور اپنے آپ اپنی جان مال وقت سب کچھ لگا دیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائی ہم سب ارادہ کریں کہ ہم سب جو ہے 4 مہینے انشاءاللہ ہم سب لگائیں گے.